اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو اپنی دوستی اور جو ہمارے جو حقوق ہوتے دستور ہند میں کوئی سی ایم وہ نہیں کیے جو راجشیکھر ریڈی صاحب بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ 4% ریزرویشن دیے، جس کو آج بھی مسلمان 4% کا جب نام آتا ہے تو راجشیکھر ریڈی صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کئی نوجوانوں کو فیس ریمبرسمنٹ دیے، آروگیہ اسکیم دیے، ہاؤسنگ لونز دیے۔ یہ بدبختی کی بات ہے کہ 2009 میں وہ دوبارہ چیف منسٹر بننے کے بعد ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ کانگریس اور کچھ تیلگو دیشم کے لیڈروں نے ان کے خاندان کو جو ستایا اور جو ان کے خاندان پہ جو مصیبت کے پہاڑ توڑے، جگن صاحب کو سی بی آئی کیس میں پھنسایا گیا، جیل کو تک بھیجا گیا، لیکن جگن صاحب کی محنت اور مشقتوں سے انہوں نے آندھرا پردیش میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، یہ سب کو معلوم ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک تلنگانہ کی حکومت میں ایک عورت بیٹی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا وہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ میں بالخصوص سی ایم صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے 12% کہاں گئے؟ اور آپ دلت کو ایک سی ایم بناتے بولے وہ وعدہ بھی پورا نہیں کیے، مسلمانوں کو 12% دیتے بولے وہ نہیں کیے، تو آپ کی پہلے اپنی پالیسی پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا شرمیلا میڈم بھوک ہڑتال بیٹھنے سے آپ کا کیا نقصان ہو رہا تھا؟ نقصان تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی کسی کے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا تو سی ایم صاحب آپ کو بھی ایک بیٹی ہے، بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ کس کے ساتھ؟ سابقہ سی ایم ایک اچھی شخصیت مرحوم کے بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا بہت ہی افسوس ہے، اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جو پولیس اور جو بھی وہاں پر غیر ضروری حرکت کیے کچھ لوگ، تو آپ ان پہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو آنے والے اسمبلی الیکشن میں اس کا خمزادہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ اقلیتی دوست ہیں، آپ کا ایک لیبل ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک مسلم ایم ایل اے بودھن سے منتخب ہوتا ہے پبلک کے ووٹوں سے، آپ آج تک وہ مسلم ایم ایل اے کو منسٹری نہیں دی ہے، تو کیا ہے آپ کی پالیسی؟ کیا ہے آخر آپ کی؟ آپ جو ہے سو آج یہ حرکت کیے کہ شرمیلا میڈم کے ساتھ، یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ یہ آپ کا لینڈ آرڈر میں کیا مداخلت کرے شرمیلا میڈم؟ نہیں وہاں کوئی گڑبڑ کرے، نہیں آپ کے خلاف کوئی نعرے لگائے، اور رائٹس کے لیے لڑ رہے، وہ ایک اپنی پارٹی علیحدہ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوروں کو معلوم ہے شرمیلا کن کی بیٹی ہے؟ راجشیکھر ریڈی کی۔ راجشیکھر ریڈی کا بھی تلنگانہ میں ایک اپنا اثر رسوخ ہے، ان کی تعداد ہے ان کے چاہنے والوں کی۔ کل اگر ان کی فیملی کے لوگ روڈوں پہ اگر نکل کے آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کے سی آر صاحب آپ سے زیادہ راجشیکھر ریڈی کو چاہنے والے لوگ آج بھی تلنگانہ میں آپ سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ اور کہیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ میرے مقابلہ وار نہیں ہے، اگر آپ یہ سوچ رہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ فوری سے فوری شرمیلا میڈم کے ساتھ جو گورنمنٹ امپلائیز وہاں غلط حرکت کیے ان پہ ایکشن لیں، اور شرمیلا میڈم کے لیے ان کی جان کی تحفظ کی ذمہ داری آپ کریں وہاں پر، کیونکہ حکومت آپ کی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کا بھی ایک اچھا نام ہے، لیکن آپ ایک راجشیکھر ریڈی فیملی کے بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، یہ بہت اچھی حرکت نہیں ہے، اس سے بہت سارے لوگوں میں ناراضگی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ غلط حرکت ہے، آپ اس کو ایکشن لینا چاہیے، سسپینڈ کرنا چاہیے، جو لوگ بھی ہو چاہے وہ کوئی سے بھی ڈپارٹمنٹ کے ہو ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے، ورنہ یہ آنے والا جو 23 کا الیکشن ہے آپ کے لیے بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ اگر شرمیلا میڈم اگر پیدل یاترا کو نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور بہت بڑا انقلاب آئے گا، کیونکہ ان کے بھی ووٹرس ہیں یہاں پر، ان کے والد کے خدمات ہیں ان کے۔ آپ جو ہے سو نظام شوگر فیکٹری کا وعدہ کرے، آج تک نظام شوگر فیکٹری کو اوپن نہیں کرا سکے، آپ کے بارے میں بولے تو شکایت کرے، جیسا تو ہم کو شکایت کرنے کا نہیں ہے، لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ شرمیلا میڈم کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور تقریباً لوگوں کی رائے یہ ہے کہ
کہ جو ایک عورت بچی کے ساتھ ناانصافی ہوئی وہ اچھی چیز نہیں ہے. میں اتنا ہی کہتا ہوں.